اب آئی شفاعت کی سات اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور حضور کے غلام ہو نا تو تسلی رکھو، شفاعت کا وقت آنے والا ہے۔ ہمارے پاس عملوں کی پونجی نہیں، ہمیں عملوں پر ناز بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو شیخ محقق، میں نے ابھی آپ کو بتایا، ساری عمر انہوں نے دین کی خدمت کی، حدیث کا علم ہندوستان میں پھیلایا، بہت بڑے عالم۔ روزانہ حضور کی زیارت جس کو ہوتی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا کیا عمل پیش کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میں نے حدیث کی خدمت کی، اس کے صدقے بخش دے، یا اللہ میں نے نبی کی شان لکھی، اس کے صدقے بخش دے۔ یہ کیا عمل پیش کر رہے؟ اخبار الاخیار، ان کی کتاب آخری صفحہ اردو میں پڑھ لینا، کہتے ہیں یا اللہ میں ایک عمل تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، جس کے صدقے مجھے بخش دینا۔ جس کو روز نبی کی زیارت ہو، جو اتنا بڑا عالم ہو، حدیث کی کتابیں، کتنی کتابیں لکھی جس نے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میرا ایک عمل، وہ کیا کہ جب تیرے نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے میں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں نبی کی محبت سکھائی ہے، ادب سکھایا۔ یا اللہ تیرے نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے میں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس عمل کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ اور آج اس شرک و بدعت کے فتوے لگائے جائیں تو بولو بات بنے گی اونچی؟ نہیں جی، شفاعت کچھ نہیں ہوگی تو تمہارے لیے شفاعت ہے بھی نہیں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے شفاعت ہے بھی نہیں۔ شفاعت اس کے لیے جو نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتا ہے۔ مسجد نبوی جاؤ، یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے، شفاعتی حق لمن یؤمن بہا، میری شفاعت حق ہے اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ ایمان رکھتے ان کے لیے، ہمارے لیے، ہمارا بیڑا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، انشاءاللہ ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا۔ ٹائم بہت ہو رہا ہے، کتنی میں نے کہا نا فرمائشیں بعد میں۔ اب یہ پورا شفاعت کی جو فرمائش کے جی وہ قیامت کا منظر، صرف تھوڑا سا، سارے لوگ جمع ہوں گے، 50,000 سال کے برابر کسی طرح حساب ہو جائے، کچھ تو بات بنے، کچھ تو بات بنے ہیں۔ چلو کیا کرتے، سارے جمع ہو جائیں گے، چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے، ان کی اولاد ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، آج ان سے کہتے ہیں، دنیا میں کہتے رہے وسیلہ حرام، واسطہ حرام، شفاعت حرام، یہ حرام، سارے جائیں گے، سارے اس دن سمجھ آ جائے گی، مگر اس دن کا ماننا کام، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ جائیں گے آدم علیہ السلام، بابا جی اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی، ہماری توبہ آج منظور کرواؤ نا، ہمیں بخشواؤ۔ وہ کہیں گے نفسی 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 نفسی، میری جان میری جان، مجھے اپنی پڑی، اللہ بڑے غضب میں ہے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں۔ بابا جی آپ کہہ رہے ہو آپ اس کام کے لیے نہیں، کہاں جائے؟ جاؤ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف، غیر اللہ کرنے والوں سنو، نبی کہیں گے اذهبوا الی، یہ نہیں کہیں گے الی اللہ، جاؤ اللہ کے پاس، نہیں، غیری، جاؤ دوسرے کے پاس۔ کہاں جائیں جی؟ نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں جی اللہ نے آپ کی کشتی پار لگائی تھی، ہماری لگاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اللہ بڑے غضب میں، مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ کسی غیر کے پاس۔ کدھر جائے؟ ابراہیم علیہ السلام، وہاں چلے گئے، اللہ نے آپ پر آگ گلزار کی تھی، آج ہم پر مہربانی۔ وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اللہ بڑے غضب میں، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، جاؤ میرے غیر کے پاس۔ کہاں جاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ میرے غیر کے پاس۔ کہاں جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور پہلے کیوں نہیں چلے گئے؟
اتنا لمبا چکر، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، سارے علماء پڑھاتے ہیں قیامت کے دن اسی طرح چکر لگے گا، پہلے حضرت آدم، پھر نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور پہلے کیوں نہیں سارا چکر پتہ ہے یہ لگنا ہے؟ علماء نے لکھا اس دن یہ حدیث بھلا دی جائے گی، یہ حدیث ذہنوں سے، تاکہ نبی کی شان ظاہر ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے نبی کو اپنے جیسا کہتے تھے، یہ تمہارے جیسے سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا۔ لیجئے جناب، حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی کہا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا جی بڑا لمبا چکر لگا کے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں چلو میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، تمہیں بتا دیتا ہوں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست راہ خدا مدینے میں۔ آج ایک ہستی ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے، اور اس ہستی کا نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کہہ رہے تھے لست لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں، نفسی نفسی ہمیں اپنی پڑی ہے۔ حضور کے پاس آ گئے، دربان اطلاع کرے گا حضور سارا جلوس آ گیا، سارا جو یہاں جلوس کے منکر تھے نہیں سمجھے، جلوس نہیں نکالنا، میلاد، سارے آ گئے جی، سارے آ گئے۔ حضور تشریف لائیں گے، کیا چاہتے ہو؟ حضور مہربانی کریں۔ سب نے کہا تھا لست لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے، میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا، ایسی حمد کروں گا کسی نے نہیں کی ہوگی، اللہ کی ایسی شان بیان کروں گا کسی نے نہیں کی ہوگی، میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائے گا پیارے یہ بزم محشر یہ اس لیے نہیں سجائی کہ تجھے سجدے میں جھکائیں، یہ تیرے ماتھے شفاعت کا تاج پہنا کر تجھے مقام محمود پر بٹھانے کے لیے۔ اللہ اپنے عرش پر نبی کو بٹھائے گا، کرسی دے کر اپنے عرش پر بٹھائے گا، فرمائے گا سل محبوب مانگو توتا تمہیں دیا جائے گا، وشفا تو شفا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اشارہ کرتا جاؤں گا، لوگ جنت میں جاتے جائیں گے، اور تو بھی جا، اس طرح حضور بھیجتے رہیں گے اور جنت میں جاتے رہیں گے۔ فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں رہ جائے گا، سب کو نکال لوں گا، سب کو۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں سب سے اول۔ روزہ ہے، اس کے باوجود آخری فرمائش پوری کرتا ہوں، اس کے بعد ہمت نہیں، شعر نہیں پڑھے جائیں گے، اور
حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ حدیث حضور نے وشفاعت و شفا جو ابھی سنائی ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی پوٹھوہاری زبان میں ایک شعر فرماتے ہیں یُعْتِيكَ رَبُّكَ ہے داست ساں اور فطر داتی ہے آس اساں، او لج پال کرے سی پاس اساں، او لج پال کرے سی پاس اساں، وشفاعت و شفا سہی پڑیاں، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں، سر صدقے جان نثار اس تو جدا نام لیاں ڈبیاں تریاں. راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا. یہ حضور آپ کی شان، یہ جو آگے نا فتردہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے، کیونکہ آپ ہمیں بخشوائے بغیر راضی. کوئی ہوگا ایسا؟ اونچی اونچی. ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو. پنجابی ہے. دوزخ کا ڈر کن کو ہے؟ گناہگاروں کو. اور جنت کی چاہت کن کو ہے؟ نیکوں کو. ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو، پر جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، یا رسول اللہ جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے. اللہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پان. اے رضا، یہ تمہارے ساتھ تمہارا نفس لگا ہوا ہے اور یہ دشمن ہے. کیا ہے یہ؟ کہیں اس کے فریب میں نہ آ جا. چندرانے کا مطلب بہلانا، پھسلانا، بہکانا، جھٹلانا. اور اس کے چکر میں نہ آ جانا. نفس کے بڑا چکر دیتا ہے. میرے نبی سے پیار چھوڑنا، ان کے شہر سے پیار کرنا، ان کے والدین سے پیار کرنا، ان کے صحابہ سے پیار کرنا، ان کی ازواج سے پیار کرنا، ان کی اولاد سے پیار کرنا، ان کے کلام سے پیار کرنا، ان کی نسبت جہاں بھی ہو احترام کرنا، اور سمجھنا کہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی